انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، آخر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کیوں کرتے؟ آخر وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کیوں کہتے؟ آئیے میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے، یہ جو صحابہ کرام ہے وہ یہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اسلام کی اس عمارت کے اندر ستون کی مانند ہے، اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا یہ عمارت باقی نہیں بچے گی۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا نماز باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا قرآن باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا حدیث باقی نہیں بچے گی۔ ذرا آپ مجھے بول کر کے بتائیے نا، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ نہیں آئی آواز آپ کی؟ وہ 30 لاکھ روپے دے کر کے ذاکر بلوائے اور وہ آ کر کے صحابہ کی توہین کرے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں کہ واہ کیا بات ہے، تو نے بڑی اچھی ابو بکر صدیق کی توہین کی ہے، اور ہم دیوانے اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آئیں اور آپ صحابہ کی عظمت کے لیے بھی نہ بولے، ایسی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر بولیے، میرا دل چاہتے آج لفظ صحابہ پورے ڈی جی خان کے اندر گونجنا چاہیے، اور جو بوڑھا ہے وہ بھی جوان بن کر کے بولے اور بتلائے آپ تک قرآن پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک سنت پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے گا اسلام باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ریت کا ٹیلا آپ نے دیکھا، میرے نبی حکم فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں، میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، یہ الگ رفعت اور بلندی ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے نبی رب سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے نبی رب سے التجائیں کر رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، میرے نبی رب سے مانگ رہے ہیں، میرے نبی رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور ایک ہی جملہ آپ کی زبان پر بار بار آتا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ان کو مکہ کے چوک پر مارے پڑی لیکن انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ابلتی ہوئی دیگوں میں لیٹ گئے لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ہاں جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے لیکن تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ اے اللہ یہ میرے یار 313 ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، چند بچے چند بزرگ چند نوجوان ہیں۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس تیر ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ تیرے نبی کی بات مان کر کے یہاں میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے، اگر یہ میرے یار نہ رہے
تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ نہ رہے میری سنت باقی نہیں بچے گی۔ اے اللہ یہ میرے یار ہیں، ان کی لاج رکھ لے، یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صحابہ جماعت ہیں، اسلام کے اندر ستون کے مانند ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو قرآن آپ کے پاس دو گتوں کے درمیان موجود ہے، یہ قرآن ایسے تو نازل نہیں ہوا، اس قرآن کو اکٹھا کر کے آپ کے اور میرے تک پہنچایا ہے تو کس نے؟ اگر صحابہ، اگر قرآن سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے تو بولو صحابہ بھی، اگر قرآن حق ہے تو بولو صحابہ بھی حق ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ سے پہلے کہا، میں نے وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی فرما دیا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور آؤ دیکھیے تو صحیح نا، یہ لمحہ ملا صحابہ کرام کو ملا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا، کیا کوئی بھی آنے جانے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اور اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو قانون کائنات کے پروردگار کا یہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہے۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی
نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویٰ میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بستی آئی، بستیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے قیام آئے، قیاموں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دعائیں آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے اخلاق آئے، اخلاقیات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے، عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے، عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے، علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مسئلہ کے اہل حدیث مولانا وقار فاروقی صاحب، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو چنا، بولو سب سے پہلے میرے، اچھی بولو سب سے پہلے، اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، اتنا یاد ہو چنی چاہیے، اچھی آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ اے تسی ستے ہوئے ہو، اور اس نے یہ سمجھا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں، جس روڈ پہ چاہوں، جس بازار میں چاہوں، جس صحابی کے متعلق چاہوں گفتگو کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سال صحابہ کے نام لگ گیا۔ اس سال جتنی صحابہ ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کوئی نہیں۔ اس نے ایک بار حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کی، پاکستان کا بچہ بول پڑا، صحابہ کی صدائیں لگ گئی ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، صرف میرے نبی کو نہیں چنا، ثم نظر فی قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ صحابہ انتخاب اللہ کا، اللہ نے انتخاب کیا اور انتخاب لاجواب کیا، ایک ایک ہیرے کو خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھئے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو
बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू धर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी, ना नसब देखा, ना हसब देखा। अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए, अल्लाह उसको चुन करके मेरे नबी का सहाबी बनाता चला गया। सहाबा इंतखाब किसका? अल्लाह का। सहाबा इंतखाब किसका? सहाबा इंतखाब किसका? नहीं बोलते आप। मुझसे कसम उठवा लें कि आप नहीं बोल रहे हैं। तुसी सानू चार दे पे हो, तुसी नहीं बोल दे। उची आको सहाबा इंतखाब किसका? लफ्ज़ अल्लाह की आवाज़ गूंजनी चाहिए, क्यों नहीं आती आपकी आवाज़? सहाबा इंतखाब किसका? हमने आप ही को तो बुलवाना है। तुसी सुन के मुफ्ती बन चुके हो, लेकिन नाल सुते भी पे हो। इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा जिहा तुहानू जगाइए भी कि उठो जरा सुने 20 सालों के विच जाके उन्होंने दसो भी ना कि सिद्दीक अकबर कौन है, तो तुहाडी इत्थे सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही। उची आखो सहाबा इंतखाब किसका? सहाबा इंतखाब किसका? अकीदा हमारा। सहाबा इंतखाब किसका? समझाने लगा हूँ, सुनो। अब यहाँ पर मैं आया हूँ ना, गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं कोई बात कर देता हूँ तो आप मुझसे नहीं कहेंगे, आप शेख कारी अब्दुल रहीम करीम हफिज़हुल्लाह ताला से कहेंगे कि मौलाना आपने वो जिस खतीब का इंतखाब किया था ना, उन्होंने ये बात कर दी है। मुझे नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे जिन्होंने इंतखाब किया है। मैं भी तो ये बता रहा हूँ ना, सहाबा को बात क्यों करते हैं? जाओ ना पूछ उस परवरदिगार से जा करके जिसने एक एक हीरा चुन करके मेरे नबी को अता किया। ओए तुसी सारे नहीं बोल दे, हाथ चौके आको सुभान अल्लाह। आज मैं भी तुहानू बुला के जाना, उची आको फिर सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आइए आखिरी बात करता हूँ, बात मुकम्मल हो गई। कुरान पाक के अंदर ना अल्लाह ने अपने नबी का तारुफ करवाया। कायनात का शहंशाह कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के परवरदिगार ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और आगे ऐलान कर दिया वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उलमा मौजूद है, इनसे पूछिए। अल्लाह ने दावा कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे के बाद दलील को पेश किया गया। एक अंदाज ये भी था ना कि दलील के तौर पर मेरे पैगंबर की जिंदगी को पेश किया जाता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपकी सीरत ये है, आपका किरदार ये है, आपका अंदाज ये है। लेकिन कायनात के परवरदिगार ने दावा करने के बाद कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसके बाद सहाबा किराम की जमात को पेश कर दिया। माना यह हुआ कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कि अगर मेरे पैगंबर की नबुव्वत को समझना चाहते हो तुम्हें सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर तुम्हें नमाज चाहिए सहाबा के दरवाजे से मिलेगी, अगर रोजा चाहिए सहाबा के दरवाजे से मिलेगा, अगर सीरत चाहिए सहाबा के दरवाजे से मिलेगी। कायनात के शहंशाह ने मेरे नबी के यारों का तज़किरा करते हुए एक सिफ्त बयान की है वल्लदीना मअहु। कायनात का परवरदिगार कहते वो लोग जो हुजूर के साथ हैं। कायनात के परवरदिगार ने सहाबा की माइयत का तज़किरा किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा वल्लदीना आमनू मअहु, वो लोग जो ईमान लाए हुजूर के साथ है, बल्कि सिर्फ माइयत का तज़किरा किया। मैंने कहा रब्बा यहाँ पर तो रोला ये है, यहाँ पर तो काली जुबान वाला कहता ये है कि वो ईमान वाले नहीं थे, और तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया, तूने सिर्फ माइयत का तज़किरा कर दिया। कायनात का परवरदिगार कहते सहाबा के ईमान के लिए किसी अलग दलील की जरूरत कोई नहीं है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके ईमान की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके तकवे की दलील
दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनकी सदाकत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनकी शराफत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके सच्चे होने की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके आदिल होने की दलील है। और सहाबा के लिए किसी जन्नत के सर्टिफिकेट की भी अलग जरूरत नहीं है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके जन्नती होने की दलील है। सहाबा को हम इसलिए मानते हैं, मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ और आखिरी बात है, बात मुक गई। आखिरी बात है कि सहाबा को हम इसलिए नहीं मानते कि वो बहुत बड़े आलिम थे, वो बहुत बड़े कारी थे, वो बहुत बड़े गाजी थे। हम सहाबा को इसलिए मानते हैं क्योंकि सहाबा मेरे नबी के जानिसार थे। सहाबा ने मेरे नबी की माइयत में ईमान की हालत में वक़्त गुजारा है। और आओ, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको ले करके चलता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सहाबा सारे के सारे आला, बोलो सहाबा सारे के सारे, ऊंची बोलो सहाबा सारे के सारे। सहाबा सहाबा नहीं बोले, सहाबा ओ आखिरी बंदा नहीं बोल रहा। सहाबा जो सफ़ेद बालों वाले हैं वो ज़्यादा ज़ोर से बोले सहाबा, ऊंची बोलो सहाबा, फिर बोलो सहाबा। सहाबा आला, सहाबा बाला, सहाबा बुलंद, सहाबा बुलंद तर, सहाबा अजीम, सहाबा अजीम तर, सहाबा सितारे, सहाबा प्यारे, सहाबा हमारे। और सारे बोलो सहाबा जन्नती सारे के, सहाबा जन्नती सारे के। वो झूठ बोलते और बकवास करते, कहते सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए, उन्होंने कलमा छोड़ दिया था। मैं कहता हूँ यार देख तो सही ना, अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे फिर सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर ईमान नहीं था सैयदा ज़ुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था आले यासिर कैसे कुर्बान हो गया? अगर ईमान नहीं था बिलाल तपते हुए अंगारों पर कैसे लेट गया? अगर ईमान नहीं था सहाबा बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था सहाबा ओहद के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था खंदक में पेट पर पत्थर किसने बांधे थे? अगर ईमान नहीं था बीवियों को बेवा किसने करवा दिया? अगर ईमान नहीं था बच्चों को यतीम किसने करवा दिया? अगर ईमान नहीं था खत्मे नबुव्वत के लिए अपना अंग अंग किस लिए कुर्बान कर दिया? वो कहता है सहाबा मोमिन नहीं थे। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम है, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे फिर मुझे दुनिया में कोई मोमिन नजर नहीं आता। अगर सच्चा सिद्दीक नहीं है फिर सच्चाई कायनात में आई कोई नहीं है। अगर आदिल फरूक नहीं है फिर आदिल कोई नजर आता नहीं है। अगर सखी उस्मान नहीं है फिर सखी कोई नजर आता नहीं है। अगर बहादुर अली नहीं है फिर बहादुर कोई नजर आता नहीं है। अगर हयादा मेरी अम्मी आयशा नहीं है फिर हया कायनात में आई कोई नहीं है। तू तरीक की बात करते, तरीक में यूं आया, तरीक में फला सहाबी ने यूं किया। मैं उलमा की मौजूदगी में बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं। अगर ये तरीक सहाबा की इज्जत करती है हम तरीक को सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ये तरीक सहाबा की गुस्ताखी करती है फरूकी ऐसी तरीक को पांव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखते हैं। और मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तरीक को जो अमीर माविया को नहीं मानती है। रब्बे काबा की कसम सहाबा तरीकी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। अल्लाह ने कुरान पाक में सहाबा की अज़मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की वकालत, सहाबा की इबादत को बयान कर दिया। कायनात का शहंशाह कहता है वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका फवसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं,
نہیں ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئیکا ہم المفلحون صحابہ، اولئیکا ہم الراشدون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون صحابہ، اولئیکا ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے رونے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے مسکرانے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے والے صحابہ، صبح اسلام صحابہ، محبت کا جام صحابہ، امت کے امام صحابہ، صحابہ کرام صحابہ، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، نبوت کے یار صحابہ، معیار ایمان صحابہ، ایمان کی جان صحابہ، حرم کی اذان صحابہ، نبی کا فیضان صحابہ، پیغمبر کے یار صحابہ، پیغمبر کے جانثار صحابہ، پیغمبر کے وفادار صحابہ، جماعت رضوان صحابہ، راہ قرآن صحابہ، صداقت کے علمبردار صحابہ، عدالت کے رہوار صحابہ، سخاوت کے نازدار صحابہ، شجاعت کے علمبردار صحابہ، صدیق و جرار صحابہ، عثمان و کرار صحابہ، خبیب و خباب صحابہ، زماد و زرار صحابہ، بلال و حسان صحابہ، جنت کے مہمان صحابہ، صحابہ 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 صحابہ، ذرا بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون؟ التائبون کون؟ العابدون کون؟ السائحون کون؟ نبوت کے گواہ کون؟ بدر میں آنے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ جاننے دینے والے کون؟ بچوں کو یتیم کرانے والے کون؟ بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون؟ میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے کون؟ میرے پیغمبر کی عزت کے لیے لڑنے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ، وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتا ہے، لیکن ہم غلامان صحابہ جب تک زندہ ہے نہ مٹنے دیں گے نہ جھکنے دیں گے۔ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ آج یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا گئے تھے مرکز توحید میں، کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ، میرا ایمان صحابہ
میری الفت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرے پیر صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ یہ تھے للکار اہل حدیث، مداح صحابہ و اہل بیت، خطیب بے باک، مقرر انقلاب برادر مکرم حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب حافظہ اللہ، جنہوں نے عظمت صحابہ کے بیان پہ الحمدللہ کما حق و گفتگو فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، بلبل پاکستان، مسلک اہل حدیث کی جند جان، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح متکلم اسلام جماعت کے بہت بڑے عالم دین سرمایہ اہل حدیث فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب آف لاہور بڑی ہی فکر انگیز گفتگو فرماتے ہیں اور بڑا ہی علمی لاجواب خطاب کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ میں دعوت سخن دینے والا ہوں اپنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب کو کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔